وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک لمبی فہرست بنا کے لایا ہوں جو مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ دلی میں ایک واقعہ ہوا، دو پڑوسیوں کا جھگڑا ہوا، ہندو اور مسلمان، گندا پانی پھینکا گیا ایک خاتون پر، دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی، ایک 80 سال کا بوڑھا، 3 خواتین اور 2 بچوں کو پولیس نے پکڑ لیا۔ افسوسناک واقعہ ہے، ایک ترون نامی نوجوان کی موت ہو گئی، مگر بجرنگ دل نے اس کو ہندو مسلم کا جھگڑا بتا دیا اور پولیس نے بلڈوزر لے جا کر گھر کو توڑ دیا۔ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے، گھر کو توڑ دیا اور وہاں پر کہا گیا عید کے دن خون کی ہولی ہوگی۔ اور پھر ایک 12 سال کے بچے کا ویڈیو مجھے کسی نے بھیجایا۔ اس 12 سال کے بچے میں اتنی نفرت کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے آ گئی اس بچے کی؟ کون اس کے دماغ میں نفرت ڈالا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میگھالیہ میں ویسٹ گارو ہلز میں وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے۔ الیکشن میں 2 مسلمان خیر الاسلام اور اشرف الاسلام کو مار کر قتل کر دیا گیا۔ کیوں مارا گیا؟ کہ نہیں یہ بنگالی ہیں میرے بھائی، یہ بنگالی ہیں، یہ ان کو وہاں سے آئے، یہ میاں ہیں۔ یہ بتاؤ کہ یہ جو بنگالی بولنے والے بھارت کے مسلمان ہیں ان کو میگھالیہ میں مار دیا گیا، خیر الاسلام اشرف الاسلام کو۔ اور پھر جو جامع مسجد تورا ہے اس کی بے حرمتی کی گئی، باہر سے آئے تو پھر مسجد بھی باہر سے آئی کیا؟ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان کو مارا جائے، اور مارنے والوں نے پکار کر کہا یہ تمہاری زمین نہیں ہے، یہاں اللہ اکبر کام نہیں کرے گا۔ میگھالیہ میں یہ نفرت اگر کوئی پیدا کر رہی ہے تو بی جے پی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی پارلیمانی حلقے میں دال منڈی میں صدیوں سے مسلمان رہتے ہیں، وشوناتھ دھام کاریڈور پروجیکٹ کے نام پر ان کی تمام جائیدادوں کو بلڈوز کر دیا گیا، کمپنسیشن بھی نہیں دیا گیا۔ کیا اسی لیے ہم کو سزا دی جا رہی ہے کہ 4,80,000 وزیر اعظم کی اکثریت تھی جو اب 1.5 لاکھ پر آ گئی؟ دال منڈی میں مسلمانوں کے گھروں کو یہ کہہ کر توڑ دیا گیا کہ یہ رہنے کے قابل لائق نہیں ہے۔ پھر بریلی میں محمد گنج گاؤں میں حسین خان نے طارق صاحب کے گھر میں جا کے نماز پڑھی تو پولیس وہاں چلے گئی، ان کو ہائی کورٹ جانا پڑا۔ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ حسین خان کو پروٹیکشن دیا جائے۔ فاروق عبداللہ پر گولی چلی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بہار کے مدھوبنی ضلع میں روشن خاتون ہے، اس کو ایک ماب نے ہجوم نے مارا کیونکہ وہ مدد کے لیے گئی تھی، اور اس کو ایک پول سے باندھ کر لوگوں نے پیٹا، اس کو پیشاب پلایا گائے کا، شراب پلایا، اس کے بعد وہ روشن خاتون مر گئی۔ بھیواڑی راجستھان میں 28 سالہ عامر خان کو گولی مار دی گئی۔ گناہ کیا تھا کہ وہ لاری میں اپنا میوہ لے کر جا رہا تھا، گاؤں رکشکوں نے اس پر حملہ کیا، وہ مسجد کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ 13 سال کا انیس خان لکھنؤ میں روزے کی حالت میں تھا، اس کے دوست نے گولی مار دی۔ اور ایک 65 سال کا عبدالسلام بہار دربھنگا میں ماب لنچنگ کر دیا گیا کیونکہ وہ بعض فرقہ پرست نوجوان جو اسلام کے خلاف نعرے لگا رہے تھے ان کو سمجھانے گیا، آئرن راڈ سے مار کر برسر موقع اس کو اسی موقع پر اس کی ہلاکت ہو گئی۔ پھر چاندی پور میں 60 سال کے آس محمد کو لائسنس ویپن سے ٹوئنکل پانڈے نام کے شخص نے گولی مار دی۔ اور پھر سنبھل میں کل ایک ویڈیو میں بھی دیکھا، ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں، مسلمانوں کو بٹھاتے ہیں، مسلمانوں کو بٹھا کر بولتے ہیں کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو، ایران پہ تم لوگ کیوں احتجاج کر رہے؟ ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ ہو رہی، تم کو کیا کرنا ہے؟
تم احتجاج کریں گے تو ہم تم کو سزا دے دیں گے, تم لوگ روڈ پہ کیوں آ کے نماز پڑھتے, برداشت نہیں کیا جائے گا, جیل کو بھیجایا جائے گا, اور اگر تم کو زیادہ تکلیف ہو رہی تو انڈیا سے ایران چلے جاؤ. میں اس ڈی ایس پی صاحب کو بولوں گا, یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے, ہندوستان کا آئین ہے, فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل 19 فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور سنو ڈی ایس پی, تم بنیامین نیتنیاہو کی زبان میں بات کر رہے ہو. اگر کل کوئی اسرائیل کی تائید میں احتجاج نکالا جائے گا تو تم تو جے جے کے نعرے لگاؤ گے نا.